بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی اہل بیت پر۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ سامعین، ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے اور قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو گل سڑ کر مٹی میں مل جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے اور اس کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی، اور مرنے کے بعد اسے کسی اور چیز کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ یہ بڑی خطرناک غلطی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ایک نئی زندگی میں داخل ہوتا ہے۔ یہ زندگی برزخ کی زندگی کہلاتی ہے، اور برزخ کے بعد آخرت کی زندگی ہوگی جو ہمیشہ رہے گی، جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ مرنے کے بعد جو کچھ پیش آئے گا اسے قرآن حکیم اور حدیث نبویہ میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں مرنے کے بعد جو چیزیں پیش آئیں گی ان میں سے کچھ کو مختصراً آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ سامعین، انسان جب مر جاتا ہے تو اسے لے جا کر قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اسے قبر کے فتنے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قبر کے تصور سے ہی اہل ایمان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہانی کا بیان ہے کہ حضرت عثمان جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ آنسوؤں سے آپ کی داڑھی تر ہو جاتی۔ ان سے پوچھا گیا کہ جب جنت اور دوزخ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر پر کھڑے ہو کر روتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر انسان اس میں سے نجات پا گیا تو بعد میں آنے والی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہوں گی، اور اگر وہ اس سے نجات نہ پا سکا تو بعد میں آنے والی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے اور یہ دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ، میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور لوگوں کو بھی آپ اس بات کی تلقین فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ چاہو کیونکہ عذاب قبر برحق ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ بے شک بندہ جب اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اسے دفنانے والے اس سے پیٹھ پھیر لیتے ہیں۔ اس وقت وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے تو دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ مومن کہتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے تم کو جنت میں ٹھکانہ دیا۔ تو وہ ان دونوں ٹھکانوں کو دیکھتا ہے، رہا منافق اور کافر، تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تم اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کیا کہتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ تو اس سے کہا جاتا ہے کہ نہ تو نے جاننے کی کوشش کی اور نہ ہی تو نے قرآن پڑھا۔ پھر اس کو لوہے کے ہتھیار سے اس زور سے مارا جاتا ہے کہ اس کی چیخیں نکل آتی ہیں، جنہیں وہ ساری چیزیں سنتی ہیں جو اس کے قریب ہوتی ہیں سوائے انسان اور جنات کے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں بیان کیا گیا کہ مومن کی قبر کو 70 ہاتھ تک کشادہ کر دیا جاتا ہے اور قیامت تک کے لیے اس میں نعمتیں اور شادابیاں بھر دی جاتی ہیں۔ مومن جو ان دونوں فرشتوں کے سوالوں کا صحیح جواب دے دیتا ہے تو آسمان سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت سے بستر لا کر بچھا دو اور اسے جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھودو۔ چنانچہ اس کے بعد جنت کی خوشبو اور نعمتیں آتی رہتی ہیں اور اس کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دیا جاتا ہے، اور اس کے برخلاف کافر اور منافق جو ان دونوں سوالوں کے جواب نہیں دے پاتا تو آسمان سے ندا آتی ہے کہ اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو اور اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھودو۔ چنانچہ اس سے جہنم کی بدبو اور گرم ہوا اس کے پاس آتی رہتی ہے
اور اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی دونوں پسلیاں باہم مل جاتی ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بنو نجار کے ایک باغ میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خچر پر سوار تھے کہ اچانک خچر بدکنے لگا۔ قریب تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھرا دے۔ ہمیں وہاں کچھ قبریں نظر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ان قبر والوں کو تم میں سے کوئی جانتا ہے؟ تو ہم میں سے ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں جانتا ہوں۔ آپ نے پوچھا، بتاؤ کب فوت ہوئے تھے؟ اس نے کہا کہ شرک کی حالت میں مر گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ لوگ اپنی قبروں میں آزمائے جا رہے ہیں۔ مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کے عذاب کو سنا دے جو میں سنتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مردوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ چوپائے ان کی آوازیں سنتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ عذاب قبر سے مراد عذاب برزخ ہے۔ جو بھی اس کا مستحق ہوگا اسے یہ عذاب چکھنا پڑے گا، خواہ اسے قبر میں دفن کیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے یا دریا میں ڈال دیا جائے یا کسی درندے نے اسے کھا لیا ہو، کوئی بھی صورت ہو اسے یہ عذاب پہنچ کر ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اسے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، لہٰذا ہمیں قبر کے عذاب سے بچنے کی فکر ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر کے کنارے بیٹھے رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ صحابہ کرام بھی تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسوؤں سے سامنے کی مٹی تر ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بھائیو، اس طرح کے دن کے لیے تم بھی تیاری کر لو، لہٰذا ہمیں بھی قبر کی زندگی کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اور اس دن کی تیاری ایمان اور عمل صالح کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے۔ قبر میں انسان کے ساتھ اس کا عمل جائے گا، اور جیسا اس کا عمل ہوگا اس کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میت کے ساتھ اس کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا عمل اور اس کا مال۔ پھر 2 چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں اور ایک ہی چیز اس کے ساتھ باقی رہتی ہے، اس کے گھر والے، اس کا مال واپس آ جاتا ہے اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندے، ہم میں سے ہر ایک پر یہ گھڑی آنے والی ہے، لہٰذا ہم میں سے کسی کو بھی اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ ایمان کے ساتھ ہمیں کثرت سے نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے۔ کب ہم پر یہ گھڑی آ جائے ہم میں سے کسی کو بھی یہ معلوم نہیں۔ قبر میں جانے کے بعد اس سے اٹھائے جانے کا مرحلہ پیش آئے گا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے، کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ یاد رکھیں، وہ ذات ہمیں زندہ کرنے پر پوری طرح قادر ہے جس نے ہمیں پہلی بار بے جان نطفے سے پیدا کیا۔ قبروں سے اٹھائے جانے کے بعد سارے لوگ میدان حشر میں جمع کیے جائیں گے اور اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تو سور کے پھونکے جاتے ہی سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے۔ میدان حشر میں لوگ ننگے بدن، ننگے پاؤں جمع کیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، قیامت کے دن لوگ ننگے بدن اور ننگے پاؤں جمع کیے جائیں گے۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، مرد اور عورت سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا، اے عائشہ، اس روز کا معاملہ ایک دوسرے کی جانب دیکھنے سے کئی زیادہ سخت ہوگا۔ میدان محشر کی جانب جاتے ہوئے لوگوں کے 3 گروہ ہوں گے۔ ایک گروہ سواروں کا ہوگا، دوسرا گروہ پیدل چلنے والوں کا ہوگا اور تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہوگا جو اوندے منہ گھسیٹے جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ تمام قیامت کے دن اس حالت میں اٹھائے جاؤ گے کہ تمہارے منہ بند کر دیے جائیں گے، اور قرآن نے اس وقت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے کہ اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں لے لیں گے اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لیں گے، پھر فرمائیں گے میں ہوں بادشاہ، کہاں ہے زمین کا بادشاہ؟ سامعین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے فرمایا اپنا حساب خود ہی کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ یہ محاسبہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے دنیا میں ہی توبہ کر لیں اور اللہ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا بھی خیال رکھیں۔ یاد رکھیں کہ موت ہماری گود میں ہے، اس کے آ جانے کے بعد تیاری کا کوئی وقت نہیں رہے گا۔ اللہ ہم سب کو اس وقت کی تیاری کی اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایسے اعمال سے محفوظ رکھے جو قیامت کے دن اللہ کی ناراضگی کا باعث بنیں گے۔ سامعین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔